حدیث جبرائیل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آج تم میں سے جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے، پوچھ لو۔ تو لوگوں نے نہیں پوچھا، وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ٹھیک ہے، تجسس میں آ گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود انسان بن کر وہاں پر آئے۔ تو وہ باتیں کچھ ایسی ہیں جن کو بعد میں صفت ایمان مفصل اور صفت ایمان مجمل کے نام پر رائٹ ڈاؤن کیا گیا۔ صفت ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا یا ایمان لایا میں، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی تمام صحیفے اور کتابوں پر، ورسلہ اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت یعنی کہ قیامت والے دن پر، سزا و جزا والے دن پر، والقدر خیرہ اور میں ایمان لاتا ہوں تقدیر پر، چاہے وہ خیر کی ہو یا برائی کی ہو، خیر کی ہو یا شر کی ہو، من اللہ تعالی، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، تو جس اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں زندہ کیا، ہماری روحوں کو آپس میں ملوایا، ہم سے عہد لیا، پھر ہمیں مار دیا، پھر ہمیں دنیا کے پیٹ میں زندہ کیا، ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ ایسا ہی ہوا نا۔ اور پھر وہ ہمیں یہاں سے بھی مات دے دے گا، یہاں پہ بھی ہم وفات پا جائیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے ہمیں پھر ایک اور دنیا میں چلے جائیں گے، اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو 2 دفعہ پہلے زندہ کرنے پہ قادر ہے، تیسری دفعہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، وہ بار بار ہمیں زندہ کرنے پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار زندہ کرنے پر کیا ہیں؟ قادر ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے صفت ایمان مفصل کی کہ انسان اس پہ، یہ عقیدے کی بنیاد ہے، یہ بھی عقیدے کا حصہ ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ آمنتو باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا عقیدہ کیا ہے؟ خراب ہے، اس کا عقیدہ خراب ہے۔ اور فرشتے کون ذات ہیں؟ فرشتے وہ ذات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیے ہیں۔ کس سے پیدا کیے ہیں؟ نور سے۔ اور وہ ایسے اوبیڈینٹ ہیں کہ ان کو جو ایک دفعہ حکم کہہ دیا گیا، they have no option to say no, they have no option, they have no right to say no۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو کام دے دیا وہ کام کر رہے ہیں۔ اب مختلف قسم کے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فرشتوں کے نام بھی ہیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، اور ہر فرشتے کا نام بھی ہے، اور فرشتوں کے ڈیفرنٹ کام ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو بہت ساری چیزوں میں مسخر کر دیا ہے، یعنی کہ ان کو مخصوص کر دیا ہے ایک چیز کے لیے، جیسے بارش کا فرشتہ، ٹھیک ہے، ہوا کا فرشتہ، ٹھیک ہے، پہاڑوں کا فرشتہ، ٹھیک ہے۔ تو مختلف فرشتوں کو مختلف کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب فرشتے پر ایمان ہونا کہ فرشتہ برحق ذات ہے، ایسی کوئی ذات ہے جس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر فرشتے کا منکر ہے یعنی کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَكُتُبِهِ اور تمام کتابوں پر ہمارا ایمان ہونا کیا ہے؟ لازم ہے۔ آمنتو، میں ایمان لایا، میں ایمان لایا، اور پھر نیچے ساری باتیں کہی میں نے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارے صحیفے اور کتابیں سچ ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں لکھی ہر بات کیا ہے؟ سچ ہے۔ اب اگر آج کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو فلانے بندے نے بنایا ہے، اس کو فلانے بندے نے لکھا ہے، اس کی تدوین فلانے بندے نے کی ہے، زبر زیر فلانے بندے نے لگائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا بے شک، نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ کہ ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اسی کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو چند ایک اسکالرز ہیں آج مارکیٹ میں ایسے جو کہتے ہیں کہ یار ہم تو قرآن پاک کو بھی ایسا اس طریقے سے نہیں مانتے کیونکہ یہ بھی کسی ایک صحابی کا لکھا ہوا ہے. تو جاہل گوار قسم کے لوگوں کو سننا چھوڑ دیں. وہ ملائکہ بھی ہو گیا, وہ کتبی بھی ہو گیا, وہ رسولی. پھر اس کے بعد میرا یہ ایمان ہونا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے جنہوں نے دین کی دعوت دی, اور دین کی دعوت کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ دین کی دعوت کا پیغام تمہیں بھی دیا گیا اور آپ کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا گیا, آپ کو بہترین امت ٹھہرایا گیا. کیوں؟ اس ایک آیت کی بنیاد پہ, کنتم ہو تم خیرہ بہترین امتن, امتوں میں سے بہترین امت, اخرجت نکالے گئے ہو, للناس لوگوں کے لیے, تأمرون بالمعروف تم حکم دیتے ہو لوگوں کو اچھائی کا, وتنہون ہم نے پڑھا تھا نہیں, وتنہون اور تم روکتے ہو لوگوں کو عن المنکر برے کاموں سے. اب یہ کتابوں میں جو باتیں ہیں, 4 کتابوں میں جو باتیں ہیں, ان پر ایمان ہونا, ان باتوں پر عمل کرنا ہم پر کیا ہے؟ اور ہمارے پاس ایک ہی کتاب ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی جو کمپوزٹ ہے ان 4 کتابوں کا, وہ ہے قرآن پاک. اب کوئی بندہ کسی اچھائی کو دیکھے اور اس کو پھیلائے نہیں, کسی برائی کو دیکھے اسے روکے نہیں, تو کیا وہ بہترین امت میں آتا ہے؟ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے جنہوں نے یہی کام کیا, لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور برے کاموں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادیوں میں جا کے پتھر کھائے, کیوں کھائے؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ انہیں شوق تھا؟ انہوں نے وہاں جا کے کیا کیا؟ دعوت دی لوگوں کو, لوگوں کو دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ پڑھ لو کلمہ اللہ کا تم کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح پا جاؤ گے. مگر لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہ عبادت کرنی تھی کس کی؟ ایک اللہ کی, اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تو پھر بت تو پیچھے رہ جاتے. اب ان کی کھانے کی ماتا الگ, اولاد دینے کا بت الگ, ٹھیک ہے, پیسے دینے کا بت الگ, بارش برسانے کا بت الگ, تو ہر چیز کے ان کے ڈفرینٹ بت تھے, ہر چیز کے ان کے ڈفرینٹ بت تھے. اب ہر بت کے آگے وہ کیسے ٹیک لگاتے؟ پھر اصل بات تو تھی مولویوں کی, ان کے مولویوں کی. مولوی سے مراد میرا یہ ہے کہ جو ان کے پنڈت ہو گئے, جو ان کے گرو ہو گئے, جو ان کے پاپس ہو گئے. جیسے اسلام میں بھی کچھ مولوی ہیں, سارے مولوی نعوذ باللہ معاذ اللہ, سارے مولویوں کو میں اس طرح نہیں کہتا, مگر کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ایک وہ کہہ لو کہ دکان کھولی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ نے یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا, یہ کرو گے تو اللہ راضی ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے جتنے بھی کام کروانے ہیں وہ کس کے ذریعے کروانے ہیں؟ جتنے بھی کام کروانے ہیں وہ کس سے کروانے ہیں؟ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر گئے, وہاں سے واپسی آئے تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام کو انہوں نے گفٹ دیا. وہ گفٹ کیا تھا؟ نماز کا. صحابہ کرام سارے خوش ہو گئے. کس بات پہ؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دے دیا کہ اب ہم اللہ سے ڈائریکٹ ٹیلی فونک کال کریں گے. اللہ جی السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ بات وہ بات فلانا, اپنی بھی سنائی, ان کی بھی سنی, اور فون بند کر دیا. اب یہ فون کال میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ, وہ بھی ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ نماز ہے کیا. نماز کو جب تک آپ ٹیلی فونک کال نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو نماز کی سمجھ نہیں آئے گی.